العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس ہمًا المؤمن الذي هم بأمر دنیاه وأمر آخرته او كما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک کو اور عزیز بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں خاندان کی اہمیت اور اس کی معاشرتی ضرورت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کی گئیں، اور عورت کو ہمارے دین نے جو عزت، حرمت اور تحفظ دیا ہے، اس کی نسبت سے ماں، بہن اور بیٹی کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا ذکر ہوا۔ خطبے کے آخر میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عورت کی چوتھی حیثیت اس کا بیوی ہونا ہے۔ بیوی کو قرآن و سنت نے کیا قدر و منزلت اور تحفظ دیا ہے، اس پر ایک سے زائد خطبات انشاءاللہ ہوں گے۔ محترم حضرات، یہ میاں بیوی کا یا انسانوں کے دو اصناف کے درمیان قائم ہونے والا پہلا پاکیزہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے۔ عام طور پر اسے سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین نے اس رشتے کو ایک تقدس اور حرمت دی ہے اور عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ چنانچہ بے نکاحی زندگی عبادت سمجھ کر گزارنا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت عثمان ابن مظعون کو
عبادت سمجھ کر بے نکاحی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ حضرت عثمان ابن مظعون کا واقعہ ایک اور روایت میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے، جسے صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمیوں کا ایک گروپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں گیا، اور محدثین نے ان 3 کے نام بھی ذکر کیے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اور سیدنا حضرت عثمان ابن مظعون۔ ان تینوں نے جا کر یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات سے داخلی طور پر یعنی گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات کے معمولات تھے ان کے بارے میں پوچھا۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کا معمول کیا ہے، تو کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ عددی لحاظ سے یہ کم ہے، عددی لحاظ سے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری کائنات کے سجدوں پر بھاری ہے، عددی لحاظ سے۔ فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم کہاں اور اللہ کے حبیب کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اگر نفلی عبادت میں کچھ ہمارے خیال میں تعداد میں کم بھی ہیں تو پھر بھی ان کا اور ہمارا کوئی تقابل نہیں۔ تو فقال احدہم، تینوں نے ایک ایک بات کا عہد کیا۔ ایک کہنے لگا، ایک صاحب کہنے لگے اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، کہ آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، نفلی، افطار نہیں کروں گا۔ وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اب یقینی بات ہے ان تینوں نے یہ جو عہد کیا ہے، ہر ایک نے اپنے طور پر، انہوں نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی قربت اللہ کے حبیب کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ بظاہر یہ اعمال اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو تصدیق و تائید نبوی حاصل نہیں ہے، اس لیے اگرچہ دکھائی اچھے دے رہے ہیں لیکن اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بن رہے۔ تو چنانچہ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک روایت میں جو صحیح بخاری میں ہے اس میں یہ ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس معاملے کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ایک میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہو وہ جنہوں نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے یقیناً اقرار کیا ہوگا کہ جی ہاں ہم نے یہ بات عرض کی ہے، اپنے طور پر عہد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو اللہ کی قسم، اللہ اس پر گواہ ہے کہ میں تم سے زیادہ اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں اس معاملے میں کون آپ بڑھ کر ہوگا۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادیاں میں نے کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص اجازت کے تحت عام لوگوں سے زیادہ کی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، چنانچہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نکاح ہمارے دین میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات بلکہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے ہاں بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہیں، یعنی چار باتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاں سنت رہیں۔ الحیا، پہلی چیز ہے شرم و حیا۔ حیا ایک دائمی قدر ہے جو کل بھی عظیم تھی، آج بھی عظیم ہے۔ والتعطر، اور خوشبو کا استعمال، یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت رہا ہے۔ والسواک والنکاح، اور مسواک کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت رہا ہے، اور نکاح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت۔ تو نکاح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ اور سن لیجئے کہ نکاح عارضی اور محدود مدت کا نہیں بلکہ ہمیشہ قائم ہونے والا رشتہ ہے۔ نکاح عارضی اور محدود مدت کا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے متعہ کو حرام قرار دیا۔ دائمی ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ، ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں یہ رشتہ قائم رہے گا تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہی بیوی جنت میں بھی ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم لوگوں کے سینوں سے تمام طرح کا غل، کینہ، حسد، بغض، نفرتیں نکال دیں گے۔ وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ نکاح کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسے سمجھا جائے اور بلکہ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے۔ اور میں درخواست کروں گا کہ خدا را
جو ہماری جوان سال نسل ہے، نئے بچے ہیں، جو جوان سال بچے ہیں، ان پر یہ حقیقت واضح کی جائے کہ نکاح میں، یا بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اسلام نے رشتوں کو ایک احترام دیا ہے، اور اسی احترام کے نتیجے میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کا تعلق یا جنسی تعلق قائم کرنا حرام قرار دیا۔ یہ بات بار بار سمجھائے جانے کی ہے، اور ان رشتوں میں کچھ محرمات ابدیہ ہیں، یعنی ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام، اور کچھ محرمات غیر ابدیہ ہیں، یعنی ایسے رشتے، ایسی خواتین کہ جن کے ساتھ نکاح حرام تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جو ہمیشہ کے لیے رشتے حرام ہیں، یہ بچوں کو بتائیے، جو ہمیشہ کے لیے رشتے حرام ہیں ان میں سے پہلا جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حرمت مصاہرت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، چاہے طلاق ہی کیوں نہ دے دی ہو، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چونکہ ایک ماں کی حرمت اس عورت کو نصیب ہو گئی جو آپ کے والد کے نکاح میں رہی، چاہے چند دن ہی رہی ہو۔ دوسرے رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں وہ 7 رشتے ہیں، ان کو محرمات نسبیہ کہتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح، ان کے ساتھ سیکچول تعلق حرام، واخواتکم، تمہاری بہنیں عینی ہوں۔ عینی بہن اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، یعنی ماں باپ دونوں کا ایک ہو، اسے عینی کہیں گے۔ اور اللاتی اسے کہیں گے کہ جس میں باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں۔ اور اخیافی اسے کہیں گے جس میں ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، یعنی ماں ایک ہے، والد فوت ہو گئے اور وہ اس خاتون بیوہ نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کے ہاں سے پھر اولاد ہوئی، تو یہ جو دونوں ہیں یہ اخیافی ہیں۔ عینی ہو، اللاتی ہو یا اخیافی ہو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصطلاحات ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے۔ تمہاری بہنوں کے ساتھ تمہارا رشتہ نکاح کا حرام، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وہ عینی بھائی کی بیٹیاں ہوں، وہ اللاتی بھائی کی بیٹیاں ہوں، وہ اخیافی بھائی کی بیٹیاں ہوں، وبنات الاخ اخت، اور بہن کی بیٹیاں۔ یہ 7 رشتے محرمات نسبیہ کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا تعلق حرام ہے، ان کے ساتھ جنسی تعلق حرام ہے، ان کو جنسی خواہش کی تکمیل کی نیت سے چھونا کہ آپ کے ہاتھ کی حرارت ان کے جسم کو پہنچ جائے، یہ حرام ہے۔ اور تیسرا، محرمات رضاعیہ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا 2 سال کی عمر کے دوران، یا حنفیہ کے نزدیک 2.5 سال کی عمر کے دوران اگر کسی خاتون نے دودھ پلایا ہے تو اب وہ خاتون تمہارے لیے حرام ہے۔
اور سن لیجئے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ وہ 7 رشتے جو نسبی حوالے سے حرام، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام۔ اور حرمت مصاہرت کی اور شکل یہ ہے کہ ہاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، مائیں جو انہوں نے دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح کا رشتہ حرام۔ اور محرمات سحریہ میں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، خوش دامن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جنسی تعلق یا اس کو نکاح میں لانا، بیوی فوت بھی کیوں نہ ہو جائے، حرام ہے۔ بلکہ حنفی مسلمانوں کے نزدیک ساس کو شہوت کی نیت سے اگر کوئی چھوئے گا تو اس کی بیوی حرمت سحریہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے لیے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ کیا تقدس دیا ہے رشتوں کو، کیا حرمت دی ہے اور کیا احترام دیا ہے رشتوں کو۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ایسی خواتین کہ جن کے ساتھ تمہارا تعلق زن و شوئی قائم ہو چکا ہو، ان کے ساتھ اگر پہلے کسی شادی میں سے بیٹیاں آئی ہیں تو ان بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے جو صلبی یعنی نسبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں یعنی بہویں، بہوؤں کے ساتھ نکاح کا رشتہ حرام ہے، بیٹا فوت بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور بہو کو جنسی نیت سے چھونا حنفی مسلمانوں کے نزدیک اس کے بعد وہ بہو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ خدا را ان مسائل کو بتائیے گھروں میں بچوں کو۔ اور غیر ابدی جو محرمات ہیں وہ 2 ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت اکٹھا کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جیسے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت اکٹھا کرنا حرام ہے، ویسے سگی خالہ اور سگی بھانجی کو اور سگی بھتیجی اور سگی پھوپھی کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یہ غیر ابدی حرمت ہے۔ اگر ایک بہن فوت ہو جائے تو اس کی بہن کے ساتھ اس بندے کا نکاح شرعاً ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک نکاح میں دونوں بہنوں کو نہیں جمع کر سکتے۔ اور آخری جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا والمحصنات من النساء، ایسی عورتیں جو کسی کے نکاح میں موجود ہوں، نکاح پر نکاح، یہ حرام ہے۔ نکاح پر نکاح اسے نہیں کہتے کہ خالد کا نکاح مثلا مریم سے ہوا اور پھر اس کو دوہرا لیا، کسی وجہ سے پھر دوہرا لیا، اس کو نکاح پر نکاح نہیں کہتے، اس کو نکاح کی تجدید کہتے ہیں۔ یہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ نکاح پر نکاح اسے کہتے ہیں کہ خالد کا نکاح مریم سے ہوا اور خالد سے طلاق لیے بغیر مریم نے نذیر سے نکاح کر لیا، مثال کے طور پر، یہ ہے نکاح پر نکاح۔ والمحصنات من النساء، جو عورتیں نکاح کے قلعے میں خود کو محفوظ کر چکی ہیں، اب ان کے نکاح، ان کے ساتھ کسی اور کا اس نکاح کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ یہ غیر ابدی
حرمت میں آتا ہے، اگر وہاں سے اسے طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تو اس وڈو کے ساتھ یا اس ڈائیورسی کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور خواتین کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح کو کتنی اہمیت اسلام نے دی ہے کہ نکاح کے مقاصد تک اللہ نے قرآن کریم میں متعین کر دیے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ سبحان اللہ، محسنین غیر مصافحین، تم نکاح کے ذریعے سے بیوی بنانے والے ہو، قلع بند ہونے والے ہو، اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے والے ہو، غیر مصافحین، محض شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو بلکہ گھر بسانے والے ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے اذا آتیتموہن اجورہن، ان کے مہر ان کو ادا کرو، محسنین، اور نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس کو تم محفوظ کر رہے ہو، قلع بند ہونے والا، حصن قلعے کو کہتے ہیں، جس کو عام طور پر ہم قلعہ کہتے ہیں نا، قلعہ، قلعہ ہے محسن، قلع بند ہونے والا، عزت و ناموس کو ایک دائرے میں محفوظ کرنے والا، غیر مصافحین، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے ہوں، چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہ ہوں۔ جس طرح میڈیا ہمیں لا رہا ہے، ہمارے معاشرے کو لا رہا ہے، جو کچھ ہمارا معاشرہ تربیت دے رہا ہے وہ یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے سراسر۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہ ہوں، بلکہ یہی بات عورتوں سے کہی گئی، ہو بہو یہی الفاظ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مقرر شدہ مہر ہے ان کو ادا کرو، محسنات، وہ نکاح میں لائی جانے والیاں ہوں، غیر مصافحات، اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں قائم کرنے والی ہوں، خفیہ آشنائی قائم کرنے والی نہ ہوں۔ ان کو اللہ نے جائز راستہ مہیا کیا ہے، مرد اور عورت دونوں کو، اب اسی کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی اکاثر بکم الامم ولو بسقط، ایسی خواتین سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہوں، محبت کرنے والی ہوں، اور نسل انسانی کو بڑھانے والی ہوں، جن کے ہاں بچے ہوں، اور فإنی اکاثر بکم الامم، اس لیے کہ جتنی میری امت زیادہ ہوگی پہلی امتوں پر اس بنیاد پر میں فخر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح عزت و ناموس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ شادی نگاہوں میں پستی لاتی ہے، اغض للبصر واحسن للفرج، اور شرمگاہ کے لیے قلع ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ومن لم یستطع، اور جو ایسا نہیں کر سکتا، وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزے کا رکھنا اس کی جو خواہشات ہے ان میں پستی لانے کا اور ٹھہراؤ لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں کہ ناکارہ ہونے کے باوجود جوان عورت سے نکاح کرنا درست
نہیں بلکہ حرام ہے۔ نکاح بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض میں واجب، بعض میں سنت، بعض میں حرام۔ لہذا جس کو یقین ہے اور میڈیکلی اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ انفٹ ہے، اس کا کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لا کر اس خاتون کے لیے مشکلات کھڑی کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عمر کے تناسب سے، عمر کے تناسب کا خیال رکھنا، اگر کوئی نہیں رکھ رہا، مثلا 60 سال کا بابا ہے اور اس کی شادی کر دی ہے 20 سال کی لڑکی سے، یہ غلط ہے۔ وہ چاہے کسی بھی مفاد کے حوالے سے کی جا رہی ہو، یہ ناجائز ہے، چونکہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے معاشرے میں۔ اسی طرح بالغ اولاد کو جہیز کا انتظار یا آئیڈیل کے حصول میں شادی سے روکے رکھنا، آئیڈیل کی تلاش کرتے کرتے بچی کی عمر 30 سال ہو گئی، اب رشتے آنے رک گئے، اور خدا را کمپرومائز کیجئے، تھوڑا بہت اوپر تلے دیکھ کر رشتے کیجئے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے ہاں شادی کا پیغام کسی ایسے فرد کی طرف سے آئے کہ جس کے اخلاق بھی تمہیں لگے کہ اچھے ہیں اور جس کا دین بھی اچھا ہے، دینی لحاظ سے بھی وہ اچھا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھا ہے، تو فوراً شادی کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، تو زمین میں فساد پھیلے گا، معاشرے میں بگاڑ آئے گا، فساد پھیلے گا، لڑکیاں اور لڑکے اپنی مرضی کو مسلط کرنے پر آ جائیں گے، اور نتیجتاً بغاوت ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، لم تر للمتحابین مثل النکاح، اگر تم دیکھو کہ ایک بچہ اور بچی دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں، متحابین، ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سمجھ رہے متحابین کا معنی کیا ہے، ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کی طرف رجحان ہو جائے، متوجہ ہو جائیں، تو لم تر للمتحابین مثل النکاح، ان محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین صورت حضور فرماتے ہیں فوراً نکاح کرو ان کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی خاتون کے ساتھ نکاح 4 بنیادوں پر ہوتا ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار ہیں، تگڑے ہیں، ولحسبہا، اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی حسن خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دینداری کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور تیرا بھلا ہو، یہ تربت یداک عربی میں، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ آسان یہ کہ تیرا بھلا ہوئے، دین کو پریفر کرو تاکہ دینداری تمہاری نسلوں میں آئے۔ نکاح کے آداب بیان فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا تنکحوا النساء الا من الاکفاء، بے جوڑ نکاح نہ کرو، بے جوڑ نکاح نہ کرو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو ٹینڈری کا کام کرتا ہے، رنگ ریز کھالوں کو تیار کرتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ عطار کے بیٹے کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، یا عطار کی بیٹی کا نکاح جو عطر کا خوشبو کا کام کرتا ہے، اس کی بیٹی کا نکاح رنگ ریز کے بیٹے کے ساتھ کرو گے تو وہ بیچاری وہاں جا کے مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ اگر مل آنر کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے تو عار ہے اس کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ماں باپ کے لیے عار کا باعث ہو،
اور ماں باپ کو بتانا مشکل ہو جائے. لا تنکحوا النساء الا من الاکفاء، جب بھی نکاح کرو تو بے جوڑ رشتے نہ کیا کرو. ولا یزوجہن الا الاولیاء، اور ولی کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح کے نتیجے میں صرف ایک کپل وجود میں نہیں آتا بلکہ دو گھرانے آپس میں ملتے ہیں. ولا مہر اقل من 10 دراہم، اور 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. مہر پر میں انشاءاللہ تفصیلی باقاعدہ آئندہ خطبے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اگرچہ حضور نے فرمایا الائم حق بنفسها من ولیہا، لیکن اس کے باوجود بڑوں کے شامل ہونے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، لہذا ان کو شامل کیجیے. یہ جو آج کل ہمارے اخبارات میں کہ پریمی جوڑے گھر سے بھاگ کر عدالت میں جا کے رشتے کر رہے ہیں، اس کو تشہیر دینا یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، بیوہ یا رنڈوے کا نکاح اعتقاداً معیوب سمجھنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. کیوں؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہے ان کا نکاح کراؤ. وہ بیوہ ہے تب، وہ رنڈوا ہے تب نکاح کراؤ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں اللہ نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا. ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہو، پہلے کوٹھی بنائے، کار لوے، بلکہ اب تو کہتے ہیں کار بھی کڑی نال لے کے آئے، کوٹھی بھی نال لے کے آئے، ہم تو بیٹے کو کیش کرائیں گے. اور خدا تمہیں ہدایت دے. مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ بتائیں مولانا کوئی سب سے زیادہ معاشرے میں مسکین کون ہے؟ میں نے کہا ایک مسکین ہے جس کے گھر میں سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے، جس کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں ہے، چولہے کے لیے ماچس نہیں ہے، جس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے برتن نہیں ہیں، جس کے گھر میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، جس کے گھر میں جوتے پہننے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. یہ ایسا کون ہے؟ میں نے کہا یہ دلہا ہے جو ان سب چیزوں کا مطالبہ یا توقع لڑکی والوں سے کر رہا ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے بھی اسے دیں، سونے کے لیے بیڈ بھی دیں، بیٹھنے کے لیے کرسی اور صوفہ بھی دیں، اور حتیٰ کہ کچن کے لیے چولہے سے لے کر کھانے والے برتن تک دیں. اس سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہے نا کہ منگیتر فوت ہو گیا ہے تو اب شادی نہیں کروں گی، یا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب میں شادی نہیں کروں گی، یہ اس سے بے وفائی ہے، یہ سراسر غلط سوچ ہے. حکم ربانی پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی. لہذا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ. اسی طرح کسی مہینے کو شادی کے لیے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی مہینہ شادی کے لیے منحوس؟ زور سے کہہ دیجیے. لوگ کہتے ہیں 2 چاندوں کے درمیان نکاح نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں نے بات گھڑی ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 چاند ہیں ان کے درمیان. بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی تاریخ ایسی بتائیں کہ جو 2 چاندوں کے درمیان نہ آتی ہو، یا تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان، یا اس عید الاضحیٰ اور اگلی عید الفطر کے درمیان. کون سا دن ہے جو 2 چاندوں کے درمیان نہیں آتا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث سن لیجئے، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، میرے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نکاح شوال میں ہوا. کب ہوا؟ کب ہوا؟ وبنا بھی فی شوال، اور میری رخصتی بھی 2 چاندوں کے درمیان شوال میں ہی ہوئی. فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت احظى عنده منی، بتاؤ تم لوگوں کہ مجھ سے زیادہ
خوش نصیب اور نصیبے والی آپ کی ازواج مطہرات میں سے کون ہے کہ جس کے بستر پر اللہ کی وحی اتر رہی ہے، جس کی پاکیزگی اور جس کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور میں اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اسی طرح کسی نے پیغام دیا ہوا ہے نکاح کا تو اس پیغام پر پیغام نہ دیں، انتظار کریں، اگر وہ رشتہ ادھر نہیں ہوا تو پھر پیغام دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی کے پیغام، ایک ہے الفاظ پر ذرا غور کیجئے میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ہے خطبہ جو ڈیلیور ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، ایک ہے خطبہ، خے کے نیچے زیر، پیغام نکاح کو کہتے ہیں خطبہ۔ کسی کے پیغام نکاح پر خود پیغام مت دو یہاں تک کہ یا وہ نکاح کر لیں یا چھوڑ دیں، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر تم نکاح۔ اسی طرح فرمایا کسی کے سودے پر مت ڈالو سودا جب تک وہ چھوڑ نہ دے یا سودا کر نہ لے۔ اسی طرح کوئی عورت یہ مطالبہ نہ کرے کہ پہلی کو طلاق دو گے پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح حدیث مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل المرأة الطلاق لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ولتنکح فإن لها ما قدر لها، فرمایا خبردار کوئی عورت یہ مطالبہ نہ کرے کہ پہلی عورت کو طلاق دو تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، کیونکہ نکاح اگر تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے طے ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اسی طرح ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں ہوگا تب نکاح ہوگا، ورنہ نہیں، اور دو عاقل بالغ مسلمان گواہ ہونے ضروری ہیں۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کے موقع پر جو شرائط طے ہوں، جائز شرائط، ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، صحیح ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ جن شروط کی بنیاد پر تمہارا نکاح حلال ہوا ہے ان کو پورا کرنا تمہارے لیے زیادہ حقدار ہیں وہ شرائط کہ ان کو پورا کیا جائے، اور مخفی اور چھپ کر نکاح نہ ہو۔ اعلنوا ھذا النکاح، حضور نے فرمایا اعلان کرو نکاح کا، اظہار کرو تاکہ دلہا دلہن کا جائز نکاح کا علم پوری برادری کو ہو جائے، اور جو مہر مقرر کیا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ من تزوج امرأة بصداق ینوی ان یؤدی اللہ یؤدیہ فہو زان، جو شخص اس نیت سے مہر مقرر کرتا ہے کہ میں نے کوئی دینا ہے، اور جی لکھو جی 10 لاکھ لکھ دیو اسی کیڑا دینا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا جو شخص اس نیت سے نکاح کرتے ہوئے مہر مقرر کرتا ہے، اس نیت سے کہ ہم نے کون سا دینا ہے، فہو زان، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، بدکاروں میں شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، او جی میں قرض حسن لیتا سی، قرض حسنہ، یعنی قرض حسنہ کا معنی کی ہے کہ جس لے منگنا ہنس کے ٹال دو، یہ قرض حسنہ کا ترجمہ کرتے لا حول ولا قوت۔ جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، فہو سارق، یہ چور ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ولیمہ کیا جائے، آج کل نیا رواج شروع ہے، شریمہ لا حول ولا قوت، کیا مطلب مہندی نہیں چھڑنی، ہندوؤں دی سنت ہے، اسی کیویں چھڑ سکتے ہیں؟ ہندوؤں دی سنت ہے بادشاہ یہ چھڑ ہی نہیں سکتے، اسی ساڑھے پیو دادے تو چلی آ رہی ہے ہندو، ہاں ولیمہ چھڑ دیئے کوئی گل نہیں ہے، شریمہ کر لیندے ہیں برات کے ساتھ ہی، ولیمہ بھی نہیں ہوگا۔ او خدا کا خوف کرو یار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ تو جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو حضرت سعد نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ دیکھو میرے ہاں 2 بیویاں ہیں، میرا مال بھی ہے، میں اپنا مال بھی، میں اپنا سب کچھ جو ہے اس میں آدھا آدھا تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، مال بھی آدھا اپنا آپ کا، اور میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ۔ بازار تشریف لے گئے، وہاں پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں کہ جن کا جب انتقال ہوا تو ان کی وراثت کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں ان کے ورثہ میں تقسیم ہوئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد دیکھا کہ ان کے کردے پر رنگ لگا ہوا ہے، اس زمانے میں یہ زعفرانی رنگ لگا دیتے تھے دلہا کو نشانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے بھائی؟ میں کہا یا رسول اللہ میں نے انصاری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ معلوم ہوا نکاح کرنا آسان ہے، ضروری نہیں کہ سرکار بھی تشریف لائیں پھر ہی نکاح ہوگا۔ نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مہر کیا رکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر کے طور پر رکھا ہے۔ تو اور ولیمہ کرنا سنت، آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر اگرچہ 1 بکری کیوں نہ ہو، لیکن کبھی کبھی کم ولیمہ بھی ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین، ان کا جب نکاح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو حضرت انس فرماتے ہیں فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، سرکار نے مجھے فرمایا کہ اعلان کرو میرے ولیمے کا۔ سفر میں تھے، ولیمے کا اعلان ہوا۔ فما کان فیہا خبز، اچھا وہ ہوا ولیمہ کیسے ہوا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ولیمہ کیسے ہوا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نہ روٹی تھی اس میں، ولا لحمن، اور نہ کہہ دو گوشت بھی نہیں تھا۔ گوشت بغیر ولیمہ کیسا ہوا جی؟ نہ روٹی نہ گوشت، نہ جناب مٹن، روسٹڈ مٹن نہیں، روٹی بھی کوئی نہیں۔ میرا بالانطاع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْعَقِتِ وَالثَّمَنِ، اور اس پر لوگ لا کے ڈال رہے ہیں کھجوریں، پنیر اور گھی، اور فرمایا چلو یہ تناول کرو اور یہی ولیمہ ہے۔ تو اس لیے ولیمے کے لیے بہت بڑا جلوس جمع کرنا، اور ولیمے کی دعوت اگر ہو تو اسے قبول کیا جائے۔ من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کی، بشرطے کہ وہ ولیمہ غلط نہ ہو، وہاں ڈانس کی مجلس نہ ہو، وہاں میوزیکل پروگرام مستقل نہ ہو، ایسے ولیمے میں نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر درست ہے تو فرمایا اگر نہ گئے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک ہی ٹائم میں اگر 2 دعوتی کارڈ آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا اجتمع الداعیان، جب دونوں طرف سے دعوت آ جائے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، فاجب اقربہما بابا وان سبق احدہما، تو حضور نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کے ولیمے میں چلے جاؤ، اگرچہ دوسرے کی طرف سے دعوت پہلے ہی کیوں نہ آ گئی، کارڈ پہلے ہی کیوں نہ آ چکا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی راحت اور خوشی کا باعث بنیں۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات پھر آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا